علامہ ارشد رضا بھی آگے نہیں بڑھتے، قاضی القضات فی الہند آئے جنازے میں، انہوں نے بھی کلائی پکڑی، کہا بیٹا جنازہ پڑھانے کا حق تمہارا ہے، تم آگے بڑھو، اس لیے کہ تمہارے باپ نے تمہیں اس لائق بنایا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کس کس بات کا رونا روئے آج ہم؟ ہمارے لڑکے یہاں سے کمانے چلے گئے کہیں پر، یہاں تھے تو ٹھیک تھے، اور جو وہاں بھی ٹھیک رہے انہیں ڈبل سلام کہ روزی بھی کما رہے ہیں، ایمان بھی ڈبل سلام۔ جیسے یہ بچے مجھے ملے جو سیلم پور میں رہتے ہیں، ازہری کمیٹی والے جتنے اور بھی وغیرہ وغیرہ، ان کو سلام کہ ایمان بھی سلامت، عمل بھی سلامت، جذبہ بھی سلامت۔ 10 باتیں سنیں گے جب جس کی کمیٹی کا یہ چندہ کریں گے، جس سے کوئی کچھ بھی کہہ دے گا، اور جو جتنا زیادہ کہے گا سمجھ لو اتنا ہی مہا کنجوس ہے۔ خالی برتن میں زیادہ آواز آتی ہے، کیتلی چائے سے زیادہ کیتلی گرم ہوتی ہے۔ جو کچھ نہیں دے گا وہ یہ اعتراض کرے گا جلسہ کیوں کرا رہے ہو، کیا فائدہ ہے جلسے سے؟ ارے یہاں آ کر کے بیٹھو گے، اللہ رسول کا نام لوگے، نقیب آئے گا وہ سبحان اللہ کہلوائے گا، نعت آئے گا وہ سبحان اللہ کہلوائے گا، خطیب آئے گا وہ سبحان اللہ کہلوائے گا۔ ارے کسی نہ کسی کی آنکھ میں تو قطرے بہیں گے، کوئی نہ کوئی تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے گا۔ نہ جانے کس کا رونا پورے گاؤں کے مسلمانوں سے مل رہا ہے، ازہری کمیٹی کی محنتوں سے مل رہا ہے، یہ جلسے سے مل رہا ہے، اس لیے ان کے حوصلے مت توڑا کرو، ان کا ساتھ دیا کرو، اور ان سے کہا کرو ہر پل پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت بار، دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوش ہوا میرا دہلی جا کر کے بھی ماشاءاللہ وہاں کے ماحول کا اثر نہیں رہا، ماحول وہی رہا جو ملا پور سے لے کے گئے تھے۔ ان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں سے گئے تو ٹھیک تھے، وہاں سے آئے تو شوگر کے پیشنٹ، وہاں سے آئے تو ڈرگس کے پیک وہ بن کر کے آئے پیشنٹ۔ اچھا ہمیں ایک بات کا پتہ نہیں تھا، وہ ہمیں پتہ چلا 2-3 سال پہلے پتہ چلا۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایسے امام صاحب کہنے لگے حضرت یہاں پہ ٹوٹن بہت ہے۔ میں نہیں سمجھا، واقعی یقین مانو دلی کے اندر کا مطلب ہوتا ہے یہ کباڑے کا سامان، کباڑا تو میں نے کہا اس میں کیا پریشانی ہے بھائی، کوئی ناجائز تھوڑی ہے ٹوٹن، اگر کوئی بیچ بھی رہا ہے چھوڑا ہوا مال نہیں ہے اور وہ لیگل وے میں مل رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ اس نے بتایا حضرت بالکل 100 سال پیچھے چل رہے ہو۔ میں نے کیا مطلب کہا ٹوٹن کا مطلب یہ والا نہیں وہ والا، تو اس نے مجھے بتایا سوکھا نشہ بھی کرتے ہیں لڑکے، انجیکشن کا نشہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی بستی کی بات بتا رہا ہوں مائی ڈیئر، وہ انجیکشن کا نشہ ادھر بھی اس طرف بھی، میں اپنے سنبل کی بات بتا رہا ہوں، وہاں تو ہے ہی ٹوٹنے پر بھرنے مت دینا اپنے ملا پور میں، جو ٹوٹن بنے ایسا پھوڑ دو کہ آئندہ بالکل پھوٹن ہو جائے، سمجھا کے توڑ دو، ٹانگیں میں توڑنے کو نہیں کہہ رہا ہوں، کبھی ٹانگیں توڑ دو تو مولانا کہے گا میرے کو 2-3 کیس لگا۔ ماں باپ اس سے سمجھا دیں کہ بیٹے تو 1 روپیہ مت کما، گھر رہے اپنے مگر نشہ مت کرنا۔ اور حسان بھائی یہ اس پہ جیسے ورلڈ کپ چل رہا تو اس پہ ہر اوور پہ لوگ سٹہ لگاتے ہیں، ڈریم 11 IPL چلتا ہے، اس اوور میں اتنے رن بنیں گے تو تم جیتے اور اتنے نہیں بنے تو ہم جیتے، جس اوور میں وکٹ ہو گیا تو یہ ہمارے کام نہیں ہے، ویسے تو کسی کے بھی کام نہیں ہے، لیکن مسلمان کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ شراب اسی طرح سے حرام ہے جیسے اس جانور کا گوشت حرام ہے جس کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا، اس کا نام لو تو تمہارے بدن پہ جھرجھری ہو جائے، اور یہاں پوا نہیں چھوڑ رہے ہاتھ میں سے، گھر میں بہنے جوانے شراب بھی بن گئے، یہاں بے شک نہیں ہوں گے 1-2 ہو گئے ہوں تو وہ توبہ کرنے آجی، جوا بھی مت کھیلنا، کوئی جواری ایماندار نہیں ہوا آج تک، 10 لاکھ ہارے گا تو 15، جب 10 لاکھ جیتے گا تو 15 ہار کے ہی مانے گا، روٹی ہضم نہیں ہوگی۔ دینک جاگرن اخبار میں میں نے پڑھا کہ ایک آدمی 10 لاکھ جیت گیا تو ابا نے بند کر دیا کمرے میں کہ نکلیے مت، اب تو ونڈو توڑ کے بھاگ گیا، کئی دن کے بعد آیا تو ابا سے بولا گھبراتے ہوئے ابا وہ 10 تو گئے یہ گھر بھی چلا گیا جس میں تم رہ رہے ہو۔ وہ سنبل کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ پہلے وہ بلڈنگ ہارا، ہمارے سنبل میں آج بھی بلڈنگ ہے، وہ جوئے میں ہارا، اس کے بعد وہ اپنی بیوی ہار گیا،
ہے جس کو اسلام نے حرام کیا ہے وہ یوں ہی حرام تھوڑی نہیں کیا ہے. اسلام نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس سے بچنے میں آخرت کا تو فائدہ ہے ہی, دنیا کا بھی فائدہ ہے. بتاؤ اسلام نے کون سی بات ایسی بتائی ہے جو تمہاری صحت کے لیے بہتر نہیں ہے؟ تم وضو کرنا شروع کر دو, کریم پاؤڈر کی ضرورت تھوڑی ہے. یہ تو فرضی ہے کریم پاؤڈر, پسینہ آئے گا سب جائے گا, اور وضو سے جو نور آئے گا قبر تک سا جائے گا. سچ ہے. پہلی دفعہ یہ جملہ نازل ہوا ہے کہ قبر جو وضو سے جو نور آئے گا قبر تک ساتھ جائے گا. یہ جملہ پہلی دفعہ بولا ہے. یہ تمہاری محبتوں کا نتیجہ ہے. وضو سے اور امناؤ بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں, یہ ڈینڈنگ پینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے میری بیٹی شادی بیاہ پر کہ جو نماز پڑھتی ہے وہ بھی چھوڑ دو کہ اس میں ڈینڈنگ پینڈنگ میں ڈیکوریشن میں لگے 15-20 ہزار روپے, کہ وہ عورتیں آ رہی ہیں شہر سے, وہ ایسے آ رہی ہیں ویسے آ رہی ہیں, وہ لگائیں گی. کچھ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے میری بہنوں. نماز پڑھو چہرے پہ نور آئے گا. جوانوں نماز پڑھو چہرے پہ نور آئے گا. میں ان چہروں کو پہچان سکتا ہوں جو نمازی ہیں, حالانکہ وہ نہ پاؤڈر لگا کے آئے نہ کریم لگا کر کے آئے, ان پہ نور قدرتی ہوتا ہے. چونکہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو حدیث میں یہاں تک آیا کہ اس کے ناخنوں تک کے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو کرنے سے. ارے پانی تمہارے جسم کی گندگی بھی دھو رہا ہے اور تمہارے دل کو منور بھی کر رہا ہے. یہی وجہ ہے ہزاروں میں کھڑا کر دو ایک نمازی, دور سے دیکھ کر کے بتانے والا بتا دے گا یہ آنے والا کسی دنیا دار کا غلام نہیں ہے, مدینے کے تاجدار کا غلام. بولو زور سے, بولو زور سے. اس لیے آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں, نماز پڑھا کرو, نماز میں لاپرواہی مت کیا کرو, 5 وقت نماز پڑھا کرو. عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ارايتم لو ان نارا بباب احدكم يغتسل فيه كل يوم 5 هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پیارے نبی نے اپنے تمام صحابہ سے کہا, میرے صحابہ یہ بتاؤ تم میں سے کسی کے گھر کے آگے پانی کا چشمہ جاری ہو, روزانہ نہاتا ہو اس پانی میں, اور وہ بھی 5 مرتبہ نہاتا ہو, تو کیا وہ 5 مرتبہ نہانے والے کے جسم پہ گندگی رہے گی, میل رہے گا؟ صحابہ نے کہا 5 مرتبہ نہائے گا تو کیسے رہے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل اسی طرح جب 5 مرتبہ روزانہ بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولو زور سے, بولو. سبحان اللہ. نماز تو ابھی سے شروع کر دو. حضرت پڑھ تو رہے تھے تو 8 کی کھاٹ کی 360 کی تھی نا.